दुखों ने घेर بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز طلباء کرام، کل کے سبق میں ہم نے اسباب منع صرف میں سے عدل اور وصف کو پڑھا۔ آج ہم انشاءاللہ تانیث بتا، تانیث معنوی، الف مقصورہ، الف ممدودہ اور معرفہ کو پڑھیں گے۔ بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ اما تانیث بتا، رہا تانیث بتا، یعنی تانیث یعنی مؤنث جو ہوتا ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں، تانیث بتا اور تانیث بغیر تا، یعنی تانیث تا کے ساتھ آتی ہے اور تانیث بغیر تا بھی آتی ہے۔ تانیث بتا پھر اس کی دو قسمیں ہیں، تانیث بتا ملفوظہ جیسے طلحہ فاطمہ، اور تانیث بتا مقدرہ جیسے زینب۔ پھر تانیث بتا ملفوظہ کی دو قسمیں، تانیث بتا ملفوظہ متحرکہ جو کہ اسم کے ساتھ پائی جاتی ہے جیسے ضاربہ فاطمہ، اور تانیث بتا ملفوظہ ساکنہ یہ فعل کے ساتھ پائی جاتی ہے، فعل کا خاصہ ہے جیسے ضربت میں تا۔ اور تانیث بغیر تا اس کی بھی دو قسمیں ہیں، یعنی ایک الف مقصورہ کے ساتھ آتی ہے اور دوسری الف ممدودہ کے ساتھ آتی ہے۔ بہرحال بیان کریں تانیث بتا، فشرطہ اس کی شرط یہ ہے کہ ان یکون علمن، کہ وہ کیا ہو، علم ہو۔ تو تانیث بتا کے لیے علمیت کو شرط قرار دیا، آخر کیوں قرار دیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ تانیث بتا میں جو تا ہے یہ زائد ہوتی ہے، یعنی کلمے میں زائد ہوتی ہے، اور علمیت شرط قرار ہم نے اس لیے دی کیونکہ علم زائد چیز کے زوال ہونے سے روکتا ہے، کیونکہ زائد چیز کو زوال ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ جب علم نام رکھ دیا تو اب اس سے کوئی چیز زائل نہیں ہو سکتی، وہ اصل کی منزل میں ہو جائے گی، اس لیے تانیث بتا کے لیے علمیت کو شرط قرار دیا۔ کا طلحہ تھا جیسے کہ طلحہ، تو طلحہ یہ غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے اندر ایک تانیث ہے اور دوسرا علم ہے، تو دو سبب اس کے اندر پائے گئے تو اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے۔ تانیث میں تانیث بتا ہے۔ وقد المعنوی، اسی طرح معنوی، کیا مطلب ہے؟ یعنی اسی طرح معنوی ہے، تو بتایا کہ اسی طرح معنوی یعنی اس کے لیے شرط بھی کیا ہے، علمیت ہے، لیکن وقد المعنوی سے ایک اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ تانیث بتا میں جو علمیت پائی جائے گی شرط ہو کر کے تو اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا، اور تانیث معنوی میں جو علمیت پائی جائے گی، علمیت پائی جانے کے باوجود بھی اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب نہیں ہوگا بلکہ جائز ہوگا۔ پھر علمیت کے ساتھ ساتھ ایک قید کا اور اضافہ کیا، وہ آگے بیان کریں گے، وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ثم المعنوی، پھر معنوی ان کا ثلاثیاً ساکن الاوسطی غیر اعجمین یجوز صرفہ و ترکہ، پھر معنوی اگر ثلاثی ہے، ساکن الاوسط ہے، غیر عجمی ہے یعنی عربی ہے، تو اس کو منصرف پڑھنا اور غیر منصرف پڑھنا جائز ہوگا، یعنی واجب نہیں۔ یعنی تانیث معنوی میں علمیت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں پائی جائیں گی، یعنی ثلاثی ہے، ساکن الاوسط ہے اور عربی ہے، تو اس کو منصرف اور غیر منصرف پڑھنا جائز ہوگا، واجب نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے وقد المعنوی سے الگ اشارہ کر دیا، وقد المعنوی کو الگ بیان کیا، یہ نہیں کہا کہ فشرطہما العلمیت، کہ ان دونوں کی شرط کیا ہے، علمیت ہے، اسی وجہ سے کیونکہ تانیث معنوی میں علمیت پائی جائے گی پھر بھی اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب نہیں ہوگا بلکہ جائز ہوگا، اور تانیث بتا میں علمیت پائی جائے گی تو اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا، اسی وجہ سے وقد المعنوی کو الگ بیان کیا، اس کے ساتھ بیان نہیں کیا۔
پھر تانیث معنوی میں علم یہ پائی جائے گی، اس کے ساتھ کیا پایا جائے گا وہ آگے بیان کر دیا. ثم المعنوی ہو، پھر معنوی ان کانا ثلاثیا ساکن الاوسطی غیر اعجمی یجوز صرفہ و ترکہ. پھر معنوی اگر ثلاثی ہو، ساکن الاوسط ہو اور عربی ہو تو اس کو منصرف پڑھنا اور غیر منصرف پڑھنا دونوں جائز ہوگا. اب دلیل دے رہے ہیں دو، یہ اجل خفتی و وجودی سببین، دو سبب بیان کر رہے ہیں. یعنی منصرف پڑھنا جائز ہوگا، کیوں؟ اس کی دلیل یہ اجل خفتی، خفت پائی جانے کی وجہ سے، کیونکہ منصرف میں خفت ہوتی ہے. جب خفت ہوتی ہے تو اس وقت کسرہ و تنوین آ جائے گی، کوئی ثقل پیدا اس کے اندر نہیں ہوتا ہے. اور غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہوگا. غیر منصرف پڑھیں گے تو دو سبب پائے جائیں گے، وجود السببین، دو سبب پائے جانے کی وجہ سے، کہ ہندین جیسے کہ ہند، کیونکہ ہندن میں دو سبب ہیں، ایک تو تانیث معنوی اور دوسرا علم. تو اس اعتبار سے اس کو غیر منصرف پڑھنا جائز ہوگا، واجب نہیں ہوگا. وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ، ورنہ تو اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا. یہاں وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ سے ایک طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ جو تین قاعدہ تھیں کہ ثلاثی ہو، ساکن اوسط ہو، غیر اجمی ہو، اگر یہ چیزوں میں سے، ان تین چیزوں میں سے اگر تین چیزیں بیک وقت پائی جا رہی ہیں، جیسے ہندن میں ثلاثی بھی ہے، ساکن اوسط بھی ہے اور عربی بھی ہے، تینوں چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، تو اس اعتبار سے ہندن کو منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھنا جائز ہے. لیکن اگر ان تین صورتوں میں سے، تین قیدوں میں سے، یعنی ثلاثی، ساکن اوسط اور غیر اجمی، ان تین قیدوں میں سے کوئی ایک قید بھی نہیں پائی جائے گی تو بیان کر رہے ہیں وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ، ورنہ تو اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا. کا زینب و سقر و ماہ جورا. یہاں پر چار مثالیں دے رہے ہیں: زینب، سقر، ماہ و جورا. زینب عورت کا نام ہے، سقر یہ جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے، ماہ و جورا یہ دونوں شہر کے نام ہیں، دونوں دو شہر کے نام ہیں. اب زینب میں دیکھو، زینب میں دو چیزیں پائی جا رہی ہیں، صرف ایک چیز نہیں پائی جا رہی ہے. یعنی انہوں نے کہا تھا ثلاثی ہو، تو زینب یہ ثلاثی نہیں ہے، حالانکہ ساکن اوسط بھی ہے اور عربی بھی ہے. کہا تھا تینوں میں سے ایک بھی نہیں پائی جائے گی تو اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا. تو زینب یہ زائد علی ثلاثہ ہے، ثلاثی نہیں ہے. زائد علی ثلاثہ ہونے کی بنیاد پر اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا، کہ وہ تینوں قیدیں اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں، دو پائی جا رہی ہیں. وہ سقر، اس کے اندر ساکن اوسط والی صورت نہیں پائی جا رہی ہے، کیونکہ سقر یہ متحرک الاوسط ہے اور دو پائی جا رہی ہیں، یعنی ثلاثی بھی ہے اور غیر اجمی بھی ہے، یعنی عربی بھی ہے. دو قیدیں پائی جا رہی ہیں اور ایک نہیں پائی جا رہی ہے. ایک نہ پائی جانے کی وجہ سے سقر کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا. ماہ و جورا، ان کے اندر پہلے والی دو پائی جا رہی ہیں، یعنی ثلاثی بھی ہے، ساکن اوسط بھی ہے. ماہ و جور ثلاثی بھی ہے، ساکن اوسط بھی ہے، لیکن عربی نہیں ہے بلکہ اجمی ہے. تو اس اعتبار سے کہ ایک قید نہیں پائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ عربی ہونا، اور یہ اجمی ہے، اس اعتبار سے اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا. یہ مطلب ہے اس کا وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ کا، یعنی ورنہ تو اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا. آگے بیان کر رہے ہیں وَالتَّانِيثُ بِالْأَلِفِ الْمَكْسُورَةِ كَحُبْلَى وَالْمَمْدُودَةِ كَحَمْرَاءَ، کہ تانیث الف ممدودہ کے ساتھ کہبلا، والممدودتی کہمرا، اور تانیث الف ممدودہ کے ساتھ جیسے کہ ہمرا، ممتنع صرفہما البتہ، تو ان دونوں کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا. یعنی جہاں بھی الف مکسورہ اور جہاں بھی الف ممدودہ پائے جائیں لیکن تانیث الف مکسورہ کے ساتھ ہو، تانیث الف ممدودہ کے ساتھ ہو، تو اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا. کیوں؟ اس میں دو سبب پائے جائیں گے، ایک تو تانیث اور دوسرا لزوم تانیث. آگے بیان کر رہے ہیں لأن الالف قائم مقام السببین، یہ غیر منصرف کیوں ہے بتا رہے ہیں، اس لیے کہ الف یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے، تانیث و لزومہ، التانیثی و لزومہ، التانیث و لزومہ، التانیث و لزومہ، یعنی تانیث اور لزوم تانیث. ایک تو یہ کہ تانیث الف ممدودہ کے ساتھ آئے گا تو ایک تو مؤنث ہونا، اور پھر مؤنث کو لازم ہوگا، یعنی دوسری چیز نہیں بن سکتی ہے، یہ مؤنث ہی رہے گا، مؤنث کو لازم ہوگا. اب تین اعراب ہیں اس میں، التانیث و لزومہ، التانیث و لزومہ اور التانیث و لزومہ. تو التانیث و لزومہ اس وجہ سے ہے کہ یہ بدل ہے سببین سے، اور مبدل بدل کا اعراب ایک ہوتا ہے. التانیث و لزومہ پڑھیں گے تو یہ خبر ہوا مبتدا محذوف کی، یعنی وہ تانیث ہے اور لزوم تانیث ہے. اور تانیث و لزومہ پڑھیں گے تو یہ مفعول بھی ہوگا فعل مقدر کا، یعنی اعنی فعل کا، اعنی
التانیث یعنی میری مراد تانیث ہے، ولزومہ اور لزوم تانیث ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ اما المعرفۃ فلا يعتبر في منع الصرف بها الا العلمیۃ۔ رہا معرفہ فلا يعتبر في منع الصرف، تو منع صرف میں بہا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا الا العلمیۃ سوائے علمیت کے، یعنی معرفہ کے غیر منصرف ہونے میں علمیت ہی کا اعتبار کیا جائے گا، کسی دوسرے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب معرفہ کی 7 قسموں میں سے صرف علم ہی کو کیوں خاص کیا، کسی قسموں کا بھی اعتبار کر لیتے، علم ہی کا اعتبار کیوں کیا، علم ہی کو سبب قرار کیوں دیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب مضمرات، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اس کو سبب اس لیے قرار نہیں دیا کیونکہ وہ مبنیات سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ غیر منصرف اور منصرف یہ معرب کی قسموں میں سے ہے، بحث چل رہی ہے معرب کی، مبنیات کی نہیں چل رہی ہے، اسی وجہ سے اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، مضمرات کو سبب قرار نہیں دیا۔ اور الف لام اور اضافت کو سبب قرار اس لیے نہیں دیا کیونکہ الف لام اور اضافت کی وجہ سے غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ ہمارا مقصد تو غیر منصرف بنانا تھا، اور یہ اگر الف لام کو اور اضافت کو سبب قرار دے دیتے تو یہ تو خود غیر منصرف کو منصرف قرار دیتے ہیں، تو اس وجہ سے الف لام اور اضافت کو غیر منصرف کا سبب قرار نہیں دیا، یعنی معرفہ میں ان کا اعتبار نہیں کیا۔ اور معرفہ بنیدہ وہ بھی مبنیاتی قبیل سے ہے، اس وجہ سے اس کو بھی معرفہ میں اعتبار نہیں کیا۔ آگے بیان کر رہے ہیں اور بچا کیا؟ علمیت، اس لیے معرفہ کے غیر منصرف ہونے میں علمیت کو سبب قرار دیا۔ آگے بیان کر رہے ہیں وَتَجْتَمِعُ مَعَ غَيْرِ الْوَصْفِ، اور یہ معرفہ یعنی علمیت وصف کے علاوہ کے ساتھ جمع ہو جائے گی۔ وصف کے ساتھ جمع کیوں نہیں ہوگی؟ یعنی معرفہ کے ساتھ دوسرا سبب وصف نہیں پایا جا سکتا، کیوں؟ کیونکہ علم ذات معین پر دلالت کرتی ہے اور وصف ذات مبہم پر، کیونکہ دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہے، اسی وجہ سے وصف علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے وصف کو علمیت کے ساتھ جمع نہیں کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب۔